السلام علیکم۔ آج اٹس عامر کی یہ سیکنڈ ویڈیو ہے اور آج عید بھی ہے، سو سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔ تقریباً رات کے 7:30 ہو گئے ہیں۔ مین ایکٹیویٹیز جو ہیں ہوپ فلی آپ دوستوں کی ہو گئی ہوں گی کہ آپ لوگوں نے جن کی طرف ایز گیسٹ جانا ہے آپ جا چکے ہوں گے، یا جن لوگوں نے آپ کی طرف آنا ہے وہ بھی آ چکے ہوں گے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں بھی بیشتر پاکستانیوں کی طرح عید سو کر گزارتا ہوں، اور سونے کے بعد جب میں اٹھتا ہوں تو جو میں نے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، اب ریکارڈنگ کا بھی اس میں آ گیا ہے، پڑھنے کے حوالے سے اور لکھنے کے حوالے سے میں وہ کر رہا ہوتا ہوں۔ فرینکلی میں عید پہ کسی کی طرف جانا بھی اتنا کوئی خاص پسند نہیں کرتا، اینڈ ویری فرینکلی کوئی میری طرف آئے میں یہ بھی کوئی اتنا خاص پسند نہیں کرتا، لیکن موسٹ ویلکم جو دوست آتے ہیں ان کے لیے۔ اینی ہو، یہ تھوڑی سی میں اسے اٹیچ کرنا چاہوں گا اپنی پرسنل جو فیلنگز ہیں، جو وقت گزرا ہے اس کے ساتھ، وہ یہ کہ رمضان گزرا، اوبویسلی یہ چھوٹی عید ہے، تو مجھے جب سیریس والا مطالعہ کا شوق ہوا، جب میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا بکس کو، وہ رمضان کے ہی دن تھے۔ سو یہ ایک فیلنگ جو ہے اس وقت کی مجھے ہمیشہ آ جایا کرتی ہے ہر رمضان میں۔ تو آج بھی انفیکٹ میں جس کتاب کا ذکر لے کے آیا ہوں وہ میرے انہی دنوں کے سٹارٹنگ ڈیز کی آف مطالعہ کتاب ہے، کہ جو میں نے پڑھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ وہ رہی، اور وہ کتاب ساتھ رہی۔ باقی کتابیں بھی ہیں، لیکن نیکسٹ ویڈیو میں ان کتابوں کا بھی میں ون بائی ون یا چند ایک ان میں سے کتابیں جو ہیں وہ ذکر کروں گا۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ، اچھا ایک بات اور میں بتا دوں کہ میں نے انگلش ناولز یا کتابیں براہ راست انگلش میں کم پڑھی ہیں، اردو میں زیادہ پڑھی ہیں۔ اب اس کی ایک وجہ مجھے بتانی پڑ رہی ہے، وہ یہ کہ میں نے کافی عرصہ ایف ایم ریڈیو پہ ایز پریزنٹر کام کیا ہے۔ اس میں میں نے فکشن پہ فوکس کیا ہوتا تھا، فکشن میں شامل کرتا تھا افسانے، ایون ناولز جو ہے وہ بھی میں سنایا کرتا تھا اپنے پروگرامز میں۔ تو میرا جو ہے وہ، میں ایگرلی اردو جو سٹوریز ہیں وہ پڑھ رہا ہوتا تھا، اور اردو سے زیادہ، اب یہ بحث ایک آ جائے گی، لیکن مجھے جو فورن رائٹرز ہیں ان کی کہانیاں، ان کے افسانے اور ان کے ناول وہ زیادہ اچھے لگتے تھے، اور میں زیادہ متاثر ہوتا تھا۔ چونکہ میں نے ایف ایم پر سنانے ہوتے تھے، اس لیے میرا کنسرن یہ ہوتا تھا کہ میں اردو میں پڑھوں، سو میں اردو ٹرانسلیشنز پڑھا کرتا تھا۔ اس وجہ سے جو اوریجنل یا کسی بھی لینگویج کے ہیں، جیسے رشینز ہیں یا اسپینش ہیں، ناولز جو ہیں وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئے، لیکن انگلش سے اردو میں ہوئے، سو میں اردو میں پڑھا کرتا تھا تاکہ میں ان میں سے سلیکٹ کر کے ایف ایم پر بھی سناؤں۔ میں نے غالباً ایگزیجریٹ نہیں میں کر رہا، لیکن تقریباً 4 سال کنٹینیوسلی ویک میں 1 ٹائم یا 2 ٹائمز، 2 شوز میں یا ایک شو میں فکشن سنایا ہے، اور 8 کے قریب ناولز ہیں جن کی کچھ سلیکٹڈ جو پورشنز ہیں وہ سنائے ہیں، افسانے تو مسلسل کئی سنائے ہیں، اور آل اوور دا ورلڈ لٹریچر جو ہے جو اردو میں دستیاب ہوا کی شکل میں وہ سنایا، اور پھر جو ہمارا پاکستانی ادب ہے، لٹریچر ہے، وہ بھی اوبیسلی میں نے شامل کیا۔ خیر یہ ایک ضمناً بات نکلی، لیکن اس وقت میں جس کتاب کا تعارف آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ میرے دل کے بہت قریب کتاب ہے، 20ویں صدی کے شاہکار افسانے۔ یہ سلیکشن ہے صغیر ملال صاحب کی، اور اس میں ورلڈ بیسٹ شارٹ سٹوریز جو ہیں ان کی ٹرانسلیشنز ہیں۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ سٹارٹ کی کتابوں میں یہ شامل ہے، ویسے اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو وہ جو نان سیریس یا ایک آف اینڈ آن مطالعہ کرنا وہ بھی دیگر کتب آ جائیں گی، لیکن یہ جو سیریس ہو کر سٹڈی کرنا، اور مجھے جب اندازہ ہو گیا کہ مطلب آئی ہیو ٹو فلی انوالو ان ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، تو یہ ان دنوں کی مطالعہ کی کتابیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، انہی دنوں میں نے ہرمن ہیسے کا ناول سدھارتھ وہ پڑھا تھا، دیٹ واز ان انگلش ٹرانسلیشن، اور غالباً لکھا بھی وہ انگلش میں ہی گیا ہے۔ وہ بھی بہت ہی شاندار، جس نے مجھ پہ بہت گہرا امپیکٹ چھوڑا، ان میں شمار ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں میں اس کا ذکر کروں گا، لیکن اس وقت 20ویں صدی کے شاہکار افسانوں کا ذکر ہے۔
اچھا، میں مزید وضاحت کرتا چلوں، بلکہ وضاحت کرنے سے پہلے یہ اقرار کر لوں کہ اس کتاب کے افسانوں کے بارے میں ایک کریٹیکلی بات کرنا شاید میرے لیے اس وقت پاسبل نہ ہو، اس وجہ سے کہ جب آپ ویڈیو بناتے ہیں تو وہ ایک ماحول چینج ہو چکا ہوتا ہے، آپ کا ذہن گھوم بھی چکا ہوتا ہے، آپ نے کیا کہنا ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں بھی ہوتا، بات کیا سے کیا بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کی صورتحال اس وقت میرے سامنے ہے، اور ساتھ میں ایک وضاحت میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ میں کسی ویری لرنڈ قسم کا یا اسکالرلی قسم کی جو تجزیہ ہے یا گفتگو کرنے کو کلیم نہیں کر رہا، میں بالکل بگنر لیول کی اور میکسیمم ایڈوانسڈ لرنر لیول کی جو گفتگو ہے وہ کرنے کا متحمل ہوں، اور میرا فوکس بھی ایسے لوگوں تک ہی ہے جو بالکل ایک انیشیل سٹیج پہ ہیں یا پھر فرسٹ سیکنڈ سٹیپ پہ ہیں۔ اچھا، اس کتاب میں نہ صرف یہ کہ افسانے بے انتہا عمدہ ہیں، بلکہ ان میں بعض افسانوں کے ساتھ مضامین بھی دیے گئے ہیں، وہ مضامین بھی انتہائی شاندار ہیں کہ میرے ذہن کی ایک کو پروان چڑھانے میں، کنسیپچولی مجھے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، اور بہت ہی ایک گہری سمجھ کے لیے ان مضامین نے بہت اپنا کردار ادا کیا، جو کہ میں نے جب پڑھے اس وقت کوئی بہت زیادہ مجھے سمجھ تو نہیں آئے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے میرا تھوڑا سا مطالعہ بڑھا تو یہ چیزیں سب کانشیس میں میرے بیٹھی ہوئی تھیں مضامین کی، کہ وہ مجھے انڈرسٹینڈ ہوتی گئیں، اور جو چیزیں پڑھ رہا تھا انہیں انڈرسٹینڈ کرنے میں انہوں نے بہت زیادہ مدد دی، کہ جیسے ایک بات اس سے ملتی جلتی ہے کوئی، اس طرح کہی گئی کہ دنیا کی ہر بڑی یا عمدہ یا بہترین کتاب آپ کو اختتام پر اداس کرتی ہے، غمگین کرتی ہے، اور احساس دلاتی ہے کہ زندگی جو ہے یا اس کا جو چلن ہے وہ ایک دکھ اور المیہ کا کمبینیشن ہے، یا اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ٹریجڈی میں ہے، غم میں ہے، مسرت میں نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، کیونکہ موت چاہے کتنی بھی ہلکی پھلکی کیوں نہ ہو، اپنے کتنے بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں آپ نے پوری ادا کر دی ہیں، اس کے باوجود موت ایک المیہ ہے۔ اچھا، ان دنوں میں ویسے تو سب سے پہلا اس کا افسانہ ٹالسٹائی کا تھا، پیالہ کے عنوان سے ہے، بعد میں نے انگلش میں ڈھونڈا تھا، مجھے مل بھی گیا تھا، لیکن اس وقت اس کا ٹائٹل اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کیونکہ اس کے بیشتر افسانے میں نے بعد میں پھر انگلش میں ڈھونڈے اور انگلش میں وہ پڑھے، شاید بات کرتے ہوئے کچھ کے ٹائٹل میرے ذہن میں آ جائیں لیکن بیشتر کے نہیں آئے۔ لیکن سب سے زیادہ جو دو اس میں رائٹر ہیں، ایک فرانس کافکا اور دوسرا بورخیس، ان دونوں کے افسانے مجھے سمجھ نہیں آئے تھے، اور یہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ مجھے اب بھی کوئی خاص سمجھ نہیں آتے، لیکن یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہے جسے بہت توجہ کے ساتھ سمجھنا پڑے گا، اور اس کے لیے علمی وسعت ہوگی تو آپ سمجھ پائیں گے، یہ چھوٹے دماغوں کی سمجھنے کی یہ بات نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ادب عالیہ ہے، ان افسانوں میں شامل افسانوں کو ہم یقینی طور پہ ادب عالیہ میں شمار کریں گے، لیکن بعض افسانے اس طرح کے بھی ہیں کہ آپ کو بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ذرا انیشیل لیول کے ہیں، ہلکے پھلکے ہیں، کوئی خاص جو ایک گہرائی ہے معنی کی وہ نہیں ہے ان میں۔ یہ ایک میرا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن یہ بعد میں مجھے اندازہ ہوتا رہا، کیونکہ میں نے یہ افسانے متعدد مرتبہ پڑھے ہیں، مزہ لینے کے لیے بھی پڑھے ہیں، بار بار، بعض اوقات سردیوں میں پڑھے ہیں، گرمیوں میں پڑھے ہیں، پھر گرمیوں میں انتظار کیا سردیوں کا، سردیاں آئیں تب پڑھے ہیں۔ سو اس طرح میں نے جو ہے اسے انجوائے کیا کتاب کو۔ اچھا، اس وقت ایک دو پیراگراف میں جو مضامین ہیں اس میں وہ سنانا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے آئے ہیں۔ جوگی کسی کو اپنے ساتھ چلنے پہ مجبور نہیں کرتے، وہ صرف خواہش دریافت کرتے ہیں
کسی کو محل بنانے کی خواہش ہو تو کہتے ہیں بنا لو. دوسرے پھیرے میں بھی وہ خواہش ہی جاننا چاہتے ہیں. کسی بھی خواہش کا اظہار کیا جائے وہ کامیابی کی اور خوش رہنے کی دعا دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی ان کا دامن تھام لے اور خود ہی چیخ کر کہے کہ میری ساری خواہشیں پوری ہو گئی ہیں مگر میں اب بھی بے چین ہوں، تو جوگی اسے سکون کا راستہ دکھا دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ پہ ہے کہ سنجیدہ عالمی ادب کا تقریباً نصف حصہ صرف موت کا نوحہ ہے. تمام فلسفی، تمام ادیب، پرتخیل ذہن کے تمام لوگ بالآخر وقت اور موت کے سوال پر ٹھٹک جاتے ہیں. درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے. اور اس میں جو مجھے ایک افسانہ جو یاد آ رہا ہے وہ اندھیرا کے عنوان سے ہے کہ اس میں جو ماحول ہے میں کہتا ہوں کہ وہ کمال ایک کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح ایک اوٹ بہار افسانہ ہے، اس نے بہت مزہ دیا. اندھیرا ہے، اس نے بھی بہت مزہ دیا. مشاہدہ ہے، اس نے تھوڑا سا اور طرح سے مزہ دیا کیونکہ اسٹل ابھی بھی، لیکن اس وقت خاص طور پہ وہ وقت تھا کہ جب امنگیں جوان تھیں اور یہ تھا کہ میں نے منزل حاصل کر لینی ہے، میں نے جو بھی کام کرنا ہے چاہے وہ میوزک میں ہے، چاہے وہ شوبز میں جانے کے حوالے سے ہے، چاہے وہ لکھنے کے حوالے سے وہ میں نے کر لینا ہے. تو اس طرح کی یہ ایک ایمبیشنز جو ہوتی ہیں اس حوالے سے دو کریکٹرز ہیں، ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی. تو ان کی گفتگو ہے جو کہ رائٹر نے اسے سنا، محسوس کیا اور اسے رقم تراز ہوا ہے اور اس کا ایک اپنا جو فلوسافیکل یا ایک انالیسس ہے وہ پیش کیا ہے. بہت عمدہ افسانہ لگا تھا یہ مجھے. خیر یہ اس کتاب کے حوالے سے کچھ یادیں تھیں اور اس سے متاثر ہونے کے جو میری فیلنگز ہیں وہ تھی، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. بہت عمدہ کتاب ہے، یقینی طور پہ اب بھی اس کا ایڈیشن مل جائے گا کیونکہ ایک دو بار ایسا بھی ہوا تھا کہ میں یہ کتاب خریدنے گیا تو مجھے نہیں تھی ملی، آؤٹ آف ایڈیشن تھا، آؤٹ آف پبلش تھی جو بھی کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ 2012 میں فرسٹ ٹائم پرنٹ ہوئی تھی. ویلکم بک پورٹ مین اردو بازار کراچی کی ہے. کانٹیکٹ نمبر اس پہ لکھا ہوا ہے. میں ویسے اگر آپ کہیں گے میسج کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اسی بہانے سے کہ میں کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کو دے دوں گا، لیکن جو ادب کے سنجیدہ طالب علم ہیں انہیں تو یقیناً اس کتاب کا معلوم ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کیونکہ فیڈ بیک ہی ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کو بہتر بنا سکتا ہے، اسے ڈیمیج بھی کر سکتا ہے. نیگیٹو فیڈ بیک یا آپ کا ایسا اسٹرانگ کرٹیسزم جو ہے وہ بہا کر بھی لے جا سکتا ہے کسی کو. لیکن میں خیر بہنے والوں میں سے اب نہیں رہا کیونکہ میچور ایج ہو چکی ہے. سو اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ جو ہے وہ ہے، اسے تھوڑا سا مزید امپروو کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا جی کہ ختم کر دوں، فیڈ اپ ہو جاؤں. جو کہ میں چاہتا تھا ویسی منزل حاصل تو نہیں ہو سکی، ویسا کیلیبر بھی نہیں ہو سکا، لیکن اس میں مزید امپروو کرنے کی گنجائش موجود ہے اور میں کر سکتا ہوں، میں انشاءاللہ کروں گا بھی. سیکھنا سکھانا از اے ٹو وے پروسیس، دونوں طرف سے ہوتا ہے. میرا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جو میں چاہتا ہوں اسی فیلڈ میں رہوں، ادھر ادھر کی جو باتیں فضولیات دوستوں میں وقت ضائع کرنا وہ نہ ہو، کیونکہ یہ ویڈیو بنانے کے لیے آپ کو 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. سو میں اس میں چاہتا ہوں کہ جو لکھنے کا کام ہے، پڑھنے کا کام ہے، اس میں خود کو میں انوالو رکھوں، اور انوالو رکھوں گا تو امپروومنٹ ڈیفینیٹلی آئے گی. لیکن آپ کے کامنٹس کی مجھے ضرورت ہوگی. سو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اسے لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کامنٹ بھی دیجیے گا تاکہ فیوچر میں مزید بلکہ فیوچر میں اچھی ویڈیوز بنا سکوں. تھینک یو ویری مچ اگین. عید مبارک ٹو آل آف یو. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.